ہاں پیش کرتی ہوں. عنوان ہے لیلائے سگ. اسے آپ میری لسانی کنگاری پر محمول نہ کریں. اب اصطلاحات بدل گئے ہیں. کسی زمانے میں کتے لیلا کے نام سے جانے جاتے تھے اور پہچانے جاتے تھے. آج کل لیلائیں کتوں کے نام سے جانی جاتی ہیں. ان کے نام اور نسب ہی ان کی پہچان ہوتے ہیں. اچھا وہ میڈم جن کے پاس السیشین ہے, اچھا وہ جن کے پاس پمیلین ہے, وہ ایلبرڈور والی, وہ افغان ہاؤنڈ والی, وہ بلڈاگ والی, اچھا وہ میڈم جو گلی کے کتوں کو کھانا کھلاتی ہے اور کتوں کو بھگانے والوں سے لڑائی لڑتی ہے بلکہ کاٹ بھی کھاتی ہے. یہ لیلائے سگ ہیں جو ڈاگ لور کہلاتی ہیں. کتے کو کتا کہنا ان کی نظر میں بدترین بدتہذیبی اور بدتمیزی ہوتی ہے. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے, بے نام و نشان, آوارہ و برباد, یتیم و یسیر, بدماش اور کٹ کھنے کتے کے جملہ حقوق کی ٹھیکیدار بن جاتے ہیں, جو پڑوسیوں کے دروازوں پر آوارہ کتوں کے لیے دودھ ڈبل روٹی کا ناشتہ سجا کر سگ گزیدگی کو بڑھاوا دیتی ہیں. کتوں کے بھونکنے کی آواز جنہیں تانسین اور بیجو باورا کی راگ راگنیوں سے زیادہ مترنم لگتی ہے, جنہیں نو آموز کتوں کے 2 غزلیں اور سہ غزلیں جیت کلاسیکی شعراء کے کلام سے بہتر لگتے ہیں. اگر میونسپل کارپوریشن والے باشندوں کی پے با پے درخواست پر ان کتوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں تو یہ لیلائیں 150 روپے دے کر ان کو باعزت بری کروا لیتی ہیں. آزادی سگ کی حامی یہ اپنے نام سے نہیں جانی جاتی بلکہ کتوں والی میم صاحب کہلاتے ہیں. ان کے گھروں پر نامی گرامی امپورٹڈ کتے پلے ہوتے ہیں. جس رنگ کا لباس کتوں کو پہناتی ہیں اسی رنگ کپڑے اور تراش خراش کا لباس خود بھی زیبتن کرتی ہیں. جیسے زبان حال سے کہہ رہی ہوں, میں نے رنگ لی آج چنریا سجنا تیرے رنگ میں. ڈنر ٹیبل پر خود کچی سبزیاں یعنی سلاد کھاتی ہیں اور اپنے عزیزان کو امپورٹڈ بسکٹ, کنٹری وائٹ کا دودھ اور بسلری کا پانی پلاتی ہیں. سیر کو نکلتی ہیں تو خود ڈرائیوری کا فرض انجام دیتی ہیں, جبکہ ان کی پچھلی سیٹ پر محترم یا محترمہ سگ ذی وقار تشریف فرما نظر آتے ہیں. اپنے عزیزان کا پرانا لباس گلی کے سگھائے بے نام و نشان کو پہنا کر خود کو مساوات اور سوشلزم کا علمبردار ثابت کرتی ہیں. ان لیلاؤں کا نام کوئی نہیں جانتا. یہ کتوں کی محبت کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں. اتنی محبتوں کے بعد بھی گلی کے سخت نااہل, نالائق اور احسان فراموش سگھائے رنگا رنگ اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آتے. گویا قیس تصویر کے پردے میں بھی اریاں نکلا. جب یہ لیلائیں صبح اپنی عزیزہ جان محبوبوں یا محبوباؤں کو ٹہلانے نکلتی ہیں تو یہی کمزات ان کی اعلیٰ نسل کی لیڈی سگان کے پیچھے دم ہلاتے نظر آتے ہیں اور انہیں پٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور مار کھاتے ہیں. حد ہو گئی کتے پن کی. کچھ ایلیٹ طبقے کی لیلائے سگ جو نسلی اور طبقاتی فرق میں باطن یقین رکھتی ہیں نہیں چاہتی کہ کوئی کم حیثیت کم ذات کتا ان کی اعلیٰ نسل کی بیبی جانوں کے قریب بھی آ کر پھٹکے. ایسے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لو جہاد کے نام پر اور آنر کلنگ کے نام پر اس کو جائز سمجھتے ہوئے عاشقان کے کھانے میں زہر ملا دیتی ہیں اور الزام حزب مخالف کے سر ڈال دیتی ہیں. بڑی سیاست ہے بھائی. سب سے زیادہ جوش جنوں اور شور ہو ہا تو ڈھلتی رات کے وقت زندہ ہوتا ہے. پطرس بخاری نے رات کے وقت کتوں کے مشاعروں کا ذکر کیا ہے جہاں وہ 2 غزلیں اور 6 غزلیں عطا کیے جاتے تھے اور سامعین داد و تحسین کا شور بلند کرتے تھے. ذوق شعر کوئی تو آج بھی سلامت ہے. انداز بدل گئے ہیں. آج کل نثری نظموں کا زور ہے. پہلے کوئی اعلیٰ نسب جناب صدر کے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنی بالکنی سے موضوع سخن تجویز کر دیتا ہے. گویا بزم شعر کا آغاز کا اعلان ہو جاتا ہے. فوراً ہی لیلائے سگ صدر صاحبہ
या साहब को उनके पट्टे से पकड़कर उनकी आराम गाह में पहुंचा देती हैं। लेकिन सड़कों पर मुतमक्किन अवामी शुअरा कराम नस्री नज़मों की लाइन लगा देते हैं। कुछ नज़में तो शैतान की आंत की तरह इतनी तवील होती हैं कि जिनका ना आदि ना अंत। सामीन पहले तो दाद व तहसीन का शोर बुलंद करते हैं, मगर जब दराजी नज़्म दराजी शब फुरकत को भी मात कर देती है तो फूट करना शुरू कर देते हैं। एहतजाजी मुकालमों से बढ़कर बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। अपनी बारी के मुंतज़िर सगान तंग आकर लबो दंदान की आजमाइश पर उतर आते हैं। बाज़ शुरका इस मंजर से इबरत हासिल करते हुए दुम दबाकर भाग लेते हैं, लेकिन बाज़ असातिज़ा बाज़ों में खुद अड़ जाते हैं। देखो इस तरह से कहते हैं सुखनवर नसरी नज़्म। रात सुस्त रफ्तारी से गुजरते हुए करीब इख्तिताम पहुंचती है, यहाँ तक कि मुअज्जिन बर वक्त सदा देने लगता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। शुअरा पार्कों में जाकर दुम दबाकर महव ख्वाब हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे नाकदरों की नींद का बेड़ा गर्क हो जाता है।